نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانك لعلى خلق عظيم او كما قال عيسى او كما قال. یہ کتاب جس بنا پر لکھی گئی ہے وہ منصب امامت ہے کتاب کا نام. یہ وہ کتاب ہے جس کو ماں گنگوہی نے محمد علی کو دیا تھا تبرک کے طور پر. تو اصل کتاب ماں محمد احمد صاحب کی تھی، الحمدللہ ہمارے پاس بھی ہے پرانی. اس میں کچھ باتیں حضرت سنایا کرتے تھے تو کئی متوجہ میں آئے کہ سناؤں، پھر نہیں سنا سکا. فرماتے ہیں منصب امامت مؤلفہ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید، ان کی کتاب مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید کی. اس کتاب کو حضرت جب سناتے تھے یہاں پر آنے کے بعد کبھی نام نہیں لیا، زندگی بھر ان کا نام نہیں لیا. اور یہ فرماتے تھے کہ یہ ان کی کتاب ہے جن کے سینے میں اتنے انوار ہیں، نام نہیں لیے. شروع میں وہاں انتشار تھا، سب سے زیادہ بدنام تو ماں اسماعیل صاحب شہیدی. ماں علی میاں نے بہت اچھا لکھا ان کے بارے میں کہ جس وقت مسلمان کی عورتیں غیر مذہب والوں کے ہاں رکھ لی جاتی تھی، بے دریغ ان کی بے عزتی ہوتی تھی، اس وقت مولانا شہید ہی اٹھے ہیں بالا کوٹ بادشاہی شہید. اور اس وقت انہوں نے یہ کام کیا ہے، سکھوں کے ہاتھوں سے نکالا ہے. اور ماں علی میں نے لکھا کہ جن کے پھانس بھی نہیں لگی وہ بھی ماں اسماعیل صاحب کو شہید کرنے وہ کافی کرنے کے لیے تیار ہے. جن لوگوں کو اس حالت میں جبکہ ان کی عورتیں بالکل غیر محفوظ تھیں. علی میں نے بہت عمدہ لکھا اس پر، وہ ٹکڑا گویا کہ بالکل جان ہے ادب کا، بہت کہا. اس وقت جبکہ عورتیں بلا دریغ اپنے یہاں لے آتے تھے اور جو ہوتا تھا، اس وقت وہ لوگ جن کے ہاتھ بھی ایک نہیں لگا ہے اس سے انہوں نے اپنی جان کو دے کر کوشش چھڑایا ہے. صاحب نسبت بہت اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا تھا، عمل بھی دیا تھا، نسبت بھی دیا تھا، معرفت بھی دیا تھا. بہت بڑے آدمی. ان کی کتاب ہے انتخاب المنصب امامت، مؤلفہ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید. حمد و صلات کے بعد بندے ضعیف امیدوار رحمت خدائے جلیل کمترین بندگان محمد اسماعیل اف اللہ عنہ عرض کرتا ہے کہ اس رسالہ منصب امامت میں امامت کے حقیقت کا بیان اور اس کے اقسام کا ذکر ہے. اس کی دو قسمیں ہیں. امامت کی حقیقت، سب سے پہلی چیز معلوم کرنا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے. امام نائب رسول، پہلی بات اصل نہیں ہے، نائب ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے اور امامت ذل رسالت ہے، رسالت کے سایہ ہے. مولانا خود سناتے تھے، بہت سناتے تھے. ترجمہ تھا تمام مجھ سے کہا کہ بڑا اس کا اور آسان ترجمہ کیجیے. بہت دن لگ کر کے کیا میں نے. امام نائب رسول ہے اور امامت ذل رسالت ہے، رسالت کا پرتو سایہ. نائب کے احکام کی حقیقت منیب کے احکام سے پہچاننا چاہیے. نائب کے کیا احکام ہیں، کیا فرائض ہیں، منیب کے احکام کو سنو.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ منیب کے احکامات. اب جو ان کا جو نائب ہوگا اس کو یہ کرنا ہوگا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. 5 4 ہے 5 ہے. سب سے تلاوت ہے، تعلیم کتاب حکمت ہے، تزکیہ نفس بھی ہے، حکمت کی تعلیم. یہ منیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے العلماء ورثۃ الانبیاء جو ہیں، ان کے فرائض میں سے وہ جو امام نے کیا ہے، منیب نے جو کیا ہے، نائب کو وہی کرنا ہو جائے منیب. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بوے متوجہ شدن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ السلام کا دن. جو شخص کسی جگہ پر بیٹھا، مسند ارشاد پہ بیٹھا، مسند شیخوخت پہ بیٹھا، مجلس تدریس و تعلیم پہ بیٹھا، اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا ہے، کیونکہ وہ اس جگہ پر مستقلاً نہیں بیٹھا ہے، نیابتاً بیٹھا ہے. اور نائب کو منیب کی اطلاع لازم ہے. علوم ہے، جانتا ہے. یہ لوگ پڑھنے سے بڑی بات ہے، کون پڑھتا ہے؟ یہ علوم ہے ہمارے بزرگوں کے. فارسی میں ہے تو ترجمہ کیا گیا ہے. باتیں معلوم کرنا چاہیے. پہلی فصل میں امامت کی حقیقت کا بیان ہے. اس فصل کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے چند کمالات کا ذکر ہے جو تحقیق معنی امامت میں داخل ہے. بھرت کرنا ہم کو امامت کی، لیکن بغیر رسالت کے ذکر کے امامت سمجھ ہی نہیں آ سکتا. معلوم کرنا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے، مستقل نہیں ہے. اسے لکھا ہر کے بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدہ. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بجائے متوجہ پورا ہما بعد کے انبیاء علیہ السلام جو کسی جگہ پر بیٹھا مسئلہ تدریس مسئلہ شیخوخت پر، تو اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا ہے. کیونکہ یہ جو بیٹھا ہے یہ نیابتاً بیٹھا ہے، وراثتاً بیٹھا ہے، انابتاً بیٹھا ہے، اصالتاً نہیں بیٹھا ہے. اس وجہ سے اس کرسی کی لاج رکھنی ہے تم کو. دیکھو پہلے کہ یہ مسند کس کا ہے، یہ کرسی کس کی ہے، یہ تخت کس کا ہے. جب نبی کا تخت ہے تو اگر نبی پر کے تخت پر بیٹھنے والے کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء کے. بہت عمدہ بات بہت سناتے تھے. ہر کی بجائے نشست، اس سے سنتے یاد تو نہیں کیا ہے، مطلب سنا ہے. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ السلام کا دن. جرا کہ وہ پسرو پیچھے چلنے والا اصل نہیں ہے. پسرو کو اپنے آگے والے کو دیکھنا ہوگا. جو نور لے کے جا رہا ہے، لالٹین لے جا رہا ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو ٹھیک سے ہوگے. اگر اس نور کو چھوڑو گے ہلاک ہو جاؤ گے. عبارت دیکھے قریب ہے. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ السلام کا دن. چرا کہ وہ پسرو اصل نہیں ہے. اس وجہ سے جس کرسی پر آدمی بیٹھا ہے اس کی لاج رکھنی چاہیے. اصل نہ سمجھو، تابع سمجھو. پسرو میں پیچھے چلنے والا ہے. کوئی نبی کا کوئی امتی وہ نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، پسرو رہے گا. اور امامت ذل رسالت ہے. نائب کے احکام کے حقیقت منیب کے احکام سے پہچاننا چاہیے. جو اس کے احکام وہی اس کے احکام ہوں گے، فرق نہیں ہوگا. اسی میں نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جو نبی نے کیا وہی تم کو کرنا ہوگا. تب صحیح معنوں میں نائب رسول ہوگے. نائب رسول. اور سایہ کی حقیقت اصل کی حقیقت سے جاننا چاہیے. سایہ اگر ٹیڑھا ہے تو سمجھو درخت ہی ٹیڑھا ہے. اس وجہ سے سایہ میں اگر وہ درستی لاؤ تب صحیح معنی میں تم متبع ہو گئے. سایہ کی حقیقت اصل کی حقیقت سے جاننا چاہیے. بنا بری اس مقام پر حضرات انبیاء کے چند ان اوقات کا ذکر یہ تحقیق معنی امامت میں ان کو دخل ہے لازم آیا. اس وجہ ذکر کرتا ہوں. امامت کے ذکر میں ضرورت ہے کہ انبیاء کے تب سمجھ میں آئے گا کہ نائبین کی جو یہ احکام اس بنا پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کی اوصاف تھے اور نائب ہو نہیں سکتا جب تک کہ اصل کے اوصاف اور کمالات کو اختیار نہ کرے. نظر بنا گزارش کرتا ہوں کہ مقامات انبیاء اور کمالات مرسلین ہر چند بسیار خالی اور شمار ہے. عبارت فارسی عبارت میں اور بہت زوردار ہے. اردو ترجمہ نظر بنا گزارش کرتا ہوں کہ مقامات انبیاء اور کمالات مرسلین ہر چند بسیار خارج از حد شمار ہیں. ہم جیسے آدمیوں سے جو احاد امت سے ہیں ان کا احاطہ ایسا دشوار ہے. ہم جیسے احاد امت ہم تو عام لوگوں میں سے ہیں. یہ عمدت ہے. ہم ان کو کیا بیان کر سکتے ہیں انبیاء کے اوصاف ان کے کمال. ہم تو احاد امت مطلب امتوں میں کے ایک فرد ہیں. افراد مطلب افراد. ہم افراد امت کے ایک فرد ہیں. تو افراد امت جو ہے سید الامت کے اوصاف کو کیا بیان کر سکتا ہے. شہید کہنا اپنے کو کتنا مٹائے ہوئے ہیں اور ان کو گالی دیے چین ہی نہیں ملتا. بعض لوگوں کو علی میرے ایسا شخص جو اتنے کمال رکھتا ہے آج چین ہی نہیں رہتا ان کو 10 گالی نہ دیا جائے. علی میاں بہت دردناک انداز سے لکھا علی میاں نے. لیکن چند وہ کمالات کے معنی امامت کے تحقیق میں دخل رکھتے ہیں جن کا مرجع 5 اثر ہیں. وہ یہ ہے وجاہت. نبی کو کیا میں وجاہت وجی. ولایت اللہ کا ولی ہوتا ہے. بعثت اللہ بھیجتا ہے. ہدایت دے کے بھیجتا ہے. اور سیاست بھی جانتا ہے. سیاست کو لکھا 5 وہ چیزیں جو انبیاء دے کے بھیجے تھے اس میں سیاست بھی ہے. سو ان کے معنی کی تنبیہات خمسہ کے ذمہ کی جاتی ہے. پہلی تنبیہ وجاہت کے معنی کی تحقیق. وجاہت کسے کہتے ہیں کہ ہر نبی کو وجاہت بھی وجیح بناتا ہے. اس کو جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بحضور حضرت رحمان بنسبت جمیع افراد انسان ایک نوع کا امتیاز حاصل ہوتا ہے. اللہ کے دربار میں عام لوگ بھی جائیں گے. یہ انبیاء کا مقام ہے. اب کہیں جلسہ ہوتا ہے بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کے نمائیں ایک چیز ہوتی ہے وہاں ان کی شان ظاہر ہوگی. جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بحضور حضرت رحمان بنسبت جملہ افراد انسان ایک نوع کا امتیاز ثابت ہے کہ منظور نظر عنایت خداوند ذوالجلال ہے. یہ حضرات کہ منظور نظر عنایات خداوند ذوالجلال ہے. اللہ کے عنایات کے منظور نظر یہ روح ہے. احاد امت ان کے مقامات کو نہیں پہنچ سکتے. بہت عمدہ بات. انسان منظور نظر عنایات خداوند ذوالجلال ہے اور بلطف ربانی مسرور وقت و خوشحال ہیں. اردو کے بارے میں چاہیے پارٹی کیسی ہوگی. انسان ایک نو کا امتیاز منظور نظر عنایات خداوند ذوالجلال ہیں اور بلطف ربانی مسرور وقت وہ خوشحال ہیں. کبھی مولانا سناتے تھے اس کو. کبھی ہم بازدیاد انعام الہی ممتاز ہیں. اللہ کہتے ہیں انعامات ان پر ہیں کہ سب سے ممتاز ہیں. وہ کہہ دیا درخت کو آ گیا درخت آ گیا. آپ کہیں جائیں گے درخت کہیں ابو بکر صدیق سے بھی ثابت نہیں ہے. درخت کو کہا آ جا آ گیا. جاؤ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ. نبی کی
وہ بترقی اکرام نامتناہی سرفراز ہیں، وہ بترقی اکرام نامتناہی سرفراز ہیں، بے انعامات سے نوازے جاتے ہیں انبیاء۔ اللہ فخر و فاقہ بھی ہے، اینٹ پتھر بھی کھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن درجہ ان کا یہ محبوبیت کے چمن کے یاسمین ہیں، محبوبیت کے چمن کے چمیلی ہیں، یاسمین چمیلی، محبوبیت کے چمن کے یاسمین ہیں اور مقبولیت کے انجمن کے اورنگ نشین ہیں، مقبولیت کے چمن کے ام نشین، خاص جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے دولہا بیٹھتا ہے جہاں پر خاص بیٹھے ہوئے ہیں۔ محبوبیت کے چمن کے یاسمین ہیں اور مقبولیت کے چمن کے اورنگ نشین ہیں، ان کے افلاک کے اختر ہیں، ان کے آسمانوں کے وہ ستارے ہیں۔ بنا سناتے ہی سنا دیا، کئی دفعہ چاہا میں نے کہ سنا دیا، الفاظ تو معلوم ہوئے آپ کو۔ مقبولیت کے انجمن کے اورنگ نشین ہیں اور ان کے افلاک کے اختر ہیں، ستارے ہیں، اور قدس کے افلاک کے سر دفتر ہیں، ان کے افلاک آسمانوں میں سر دفتر، سب سے بڑے منشی وہی ہیں، دفتر کے بھی سردار وہی ہیں، ہوتا ہے نا، دفتروں میں بھی درجہ ہوتا ہے، سب سے بڑا مقام ان کا ہے دفتر، وہاں دفتر ہے کام۔ مناسب عظیمہ کی تفویض انہی کے ذات بابرکات کو زیوا ہے، مناسب عظیمہ کی تفویض انہی کی ذات بابرکات کے زیوا ہے، اور مہمات خیمہ کا سرانجام انہی کے انفاس خصیہ کے ساتھ خوشنما ہے۔ خیمہ کی جو مہم چیزیں ہیں انہی کے اختیار میں یہی زیوا ہے۔ وہ مہمات خیمہ کا سرانجام انہی کے انفاس قدسیہ کے ساتھ خوشنما ہے۔ کروبیاں کے محفل کے سردار ہیں، فرشتوں کے مندر کے یہ سردار ہوتے ہیں، ان کا نہیں سردار نبی ہوتا ہے۔ کروبیاں کے محفل کے سردار ہیں اور قدسیوں کے لشکر کے سربراہ ہیں، قدوسیوں کے لشکر کے سربراہ ہیں، ان کی ہمت اور العظمی دراہ بستہ کی کلید ہے، ان کی ہمت اور العظمی جو دروازے بند ہیں اس کی کنجی ہے، درہائے بستہ کی کلید ہے، اور ان کی دعا بلا رے مقبول بارگاہ رب مجیب ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان کا دوست محبوب حضرت رب الارباب ہے، ان کا دوست وہ ایسے ہیں کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ اللہ کے محبوب ہے۔ اللہ کتنا سمجھے ہوئے ہیں نبی کو، اور یہاں یہ کہ نبی کے منکر یہی سب سے زیادہ دو چار مرتبہ گالی دیتے ہیں سب، وہ نبی کے متعلق لکھ رہا ہے وہ شخص جس کو بقول ہے کہ جب تک گالی نہیں دیتے ان کو چین ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے یہ کسی خاص جماعت بات متعلق نہیں کر رہا ہوں، عام بات کر رہا ہوں۔ ان کا دوست اللہ ہم لوگوں کو ان کی دوستی المرء ممن احب۔ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ آپ تو بہت بڑے درجے پر ہیں گے، ہم لوگ کہاں پہنچیں گے آپ کے، کیسے آپ سے ملاقات ہو جائے گی؟ فرمایا المرء ممن احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا اس سے محبت کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہم کو اس دن ہوئی جبکہ حضور نے یہ فرمایا۔ محبت تو کر سکتا ہے، محبوب جیسا عمل نہیں کر سکتا، تو محبوب جیسا عمل کون کر سکتا ہے حضور کے برابر؟ لیکن محبت کہا مجھے ہم لوگوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد کسی دن اتنی خوشی نہیں آتی رہتی۔ المرء ممن احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا، کسی جامع دعا جامع جواب دیکھیے، المرء وہ نبی کر سکتا ہے، کسی کی ہمت نہیں کرتا ہے، نبی کر سکتا ہے۔ المرء ممن احب، مجھ سے تم کو محبت ہوگی، جہاں میں رہوں گا تم بھی رہو گے وہیں، پھر جو نوعیت ہو ملاقات کا دروازہ کھلا رہے گا وہاں بھی۔ ان کا دوست محبوب حضرت رب الارباب ہے، ان کا دشمن آ جناب ہے،
ان کی محبت باعث ترقی درجات ہے، ان کی محبت باعث ترقی درجات ہے. ان کا توسل و وسیلہ نجات، ان کا توسل وسیلہ نجات ہے. مقف عبارت ان کا توسل. اب دیکھیے حضور کا توسل ثابت ہے کہ نہیں؟ توسل کے قائل ہے. اب لوگ انکار کرتے ہیں کہ توسل کے قائل ہوئے کہ نہیں؟ وہاں شہید توسل کے قائل ہوئے. ان کا توسل وسیلہ نجات ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرو. بہتر صلی یا رب علی من لا ویس منہ طہر القلب والقلب من الادناس. صلی یا رب، اے اللہ اس شخص پر درود بھیجیے. صلی یا رب علی من لا ویس منہ، ایسی ذات پر کہ اویس ان کے ذریعے سے ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو گئے اور باطنی اعتبار سے بھی. بات تھانی جو لکھا ہے درود اس میں یہ ہے صلی یا رب علی من لا ویس منہ طہر القلب والقلب من الادناس. ان کے توسل سے ظاہری باطنی کچھ بیمار بھی تھے سب ختم ہو گیا. طہر القلب والقلب. ان کا محب باعث ترقی درجات ہے، نہیں ان کی محبت باعث ترقی درجات ہے. ان کا توسل وسیلہ نجات ہے. ان کی تقنیت جانب عطیات ہے، عطیات آئیں. ان کی اتباع واقع دافع بلیات ہے. ان کی اتباع دافع بلیات، مصیبتوں کو دور کرنے والی ہے. منبع فیض غیب ہے، منبع فیض غیب ہے اور مخزن اسرار لاریب ہے. یہ اردو عبارت ہے. مولانا خوب پڑھتے تھے بہت وقت سے، لیکن سب لوگ تھوڑے سنے ہوں گے. منبع فیض غیب ہے، مخزن اسرار لاریب ہے. ان کے متوسلین کی ادنا صحیح غار درجہ مشکور ہے. ان کے لوگوں کی ادنا صحیح مشکور ہے. ان کے متبعین کا بڑے سے بڑا گناہ فی الحال مغفور ہے. ان کے متبعین کا بڑے سے بڑا گناہ فی الحال مغفور ہے، یا معاف کر دیا. بہت سے ریاضات شاخہ جو ان کے بیگانوں سے عمل میں آئے ہیں، آخر کا کوہ کندن اور درگاہ کندن کے مزاق ہے. بیگانوں سے بڑی بڑی محنتیں شاخہ مجاہدات آئے ہیں، لیکن ایسے پہاڑ کو کھودا نکلا کیا تین کا نہیں. اس وقت جو مذاہب ہیں کچھ کرو، پہاڑ کھود ڈالو، مجاہدات میں کھڑے رہو، سب کچھ ہو جائے. یہاں سنگم میں کھڑے رہتے ہیں. آخری کا کوہ کندن درگاہ آودن کے مزداق کہلائے ہیں. اور سب سے آسان اور سہل اعمال جو کہ ان کے متوسلین کے ذات سے صدور پاتے ہیں، وہ بلا ریب مثمر نجات، وہ دنیا آخرت بن جاتے ہیں. اس نبی کا معمولی کوئی حصہ، معمولی اتباع جنت تک پہنچانے والا ہے. دوسرے قبیلے کے لوگ، دوسرے اس وقت لاکھوں مجاہدہ کریں، کچھ بھی نہیں. پہاڑ کھودنا، گھاسیں کرنا، ایک کدا لگانا، سونے جواہرات کے کان نکل جانا ہے. اور سہل اعمال جو کہ ان کے متاثرین کے ذات سے صدور پاتے ہیں، وہ بلا ریب بے شک مثمر ثمرے نجات دنیا و آخرت بن جاتے ہیں. بارگاہ خداوندی کا قرب ان کے توسل سے وہ شاہراہ ہے جس کا طے کرنا سالکان طریقت پر نہایت سہل اور آسان ہے. مشکل راستہ ہے، ان کے توسل سب آسان ہے. کوئی راستہ ہے، کتنی بھیڑ ہے، کوئی آدمی آ جائے چلے جاؤ، کوئی کہے کہ نہیں آسان ہو جائے گا راستہ نہیں. بارگاہ خداوندی کا قرب ان کے توسل سے وہ شاہراہ ہے
جس کا طے کرنا سالکان طریقہ پر نہایت سہل اور آسان ہے. آسان سیدھی سڑک، لے لوہا کا رہا رہا. ہمارا راستہ مثل لے لوہا کا، اس کی رات بھی مثل دن کے ہے. اس کے شاہراہ کوئی انتہا نہیں ہے. کتنی چوڑی سڑک ہو کنارا 10 لائن جائے گی، اس سے زیادہ نہیں جا سکتی. 10 جا سکتے ایک ساتھ، لیکن یہاں تو ہزاروں لاکھوں بے قدر انفاس خلائق وہ راستہ ہے جو مخلوق کے سانسوں کی مقدار ہے. جس راستے سے چاہو پہنچ جاؤ. کوئی تلاوت کے ذریعے جائے گا، کوئی ذکر کے ذریعے جائے گا، کوئی دودھ کے ذریعے سے ہے، کوئی آہ کے ذریعے جائے گا. ایک آہ کیا پہنچ گیا. ظاہر غرور دار سلامت نبرد راہ، رندت رہے نیاز بدار السلام راست. ظاہر غرور رکھتا تھا، اپنے اعمال پر بھروسہ رکھتا تھا، نہیں پہنچ سکا. اور ایک عاجز درمادہ شخص جن سے آہ کہا خدا تک پہنچا. ظاہر غرور دار سلامت نبرد راہ، رندت رہے نیاز بدار السلام راست. نیاز تلاوت لے آیا لیکن ناز کے ساتھ لے آیا، نہیں وہ خط ہے. آہ لے آؤ صرف دل سے، ایک آہ میں تم پہنچ سکتے ہو. یہ ہمارا اسماعیل شہید ہیں. مولانا نے اس کی اہمیت بتائی. ہم نے ماشاء اللہ نہیں سنا تھی، یہ کتاب بھی نام سنا. مولانا کی خاص کتاب سناتے تھے کبھی کبھی. بارگاہ خداوندی کا قرب ان کے توسل سے وہ شاہراہ ہے جس کا طے کرنا صادقان طریقت پر نہایت سہل اور آسان ہے. اور بدون ان کے توسل کے محض ہرزہ گردی و کوچہ نوردی کچھ نہیں ہے. ان کا توسل نہیں لے جاؤ گے تو ایسا بے آزاد نیچے اور اس در سے دور کر دیا جاؤ. محض ہرزہ گردی یعنی بیہودہ گھومنا، وہ کوچہ نوردی گلیوں میں ٹہلنا، اور بے سر و سامانی اپنے. بس مراد وجاہت سے یہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا. وجاہت کی کہ نبی کو کیسی وجاہت ہوتی ہے. یہ اس بیان سے یہ بھی واضح ہوا کہ منصب وجاہت کے 3 شعبے ہیں. محبوبیت بنی سے رب العالمین، یہ وجاہت میں نہیں رہتی جب تک کہ اللہ کے یہاں محبوبیت تم کو حاصل نہیں ہوگی. عزت بزمرے ملائکہ مقربین، یہی نہیں ملائکہ میں تمہاری عزت ہوگی تب یہ درجہ ملے گا. عزت بزمرے ملائکہ مقربین، محبوبیت بنسبت رب العالمین. منصب وجاہت محبوبیت و عزت سعادت سے مرکب ہوتا ہے. چنانچہ یہ منصب حضرت انبیاء علیہ السلام کے لیے ثابت ہے. بس کسی کو یہ منصب نہیں ملا. اولیاء کتنے ہی بڑھے ان کے منصب کو نہیں پہنچ سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یسر، کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو من جانب اللہ ہوگا. ان کا نام لقب مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا دنیا و آخرت میں، اور وہ جملہ مقربین کے ہوں گے. نبی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کیا کہ تم کو ایسا دے گا، وہ ایسا ہوگا. بہت لکھا کتابی اس پر. بہت سنانے لائق بنے. معلوم کرنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کو معاملات روحانی اور کمالات انسانی میں بنسبت عوام
عوام الناس اس درجے کا اعتبار ہے کہ بارگاہ پروردگار کی طرف سے قابل خطاب ہے. انسان تو سب ہے لیکن ان کو ایسے درجے ملے ہوئے ہیں یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرح مخاطب ہو گئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. نبی کا جب نفس مطمئنہ آدمی ہو جاتا ہے امارہ ہے قابل خطاب نہیں ہے, لوامہ ہے خطاب کے لائق نہیں ہے. لیکن وہی نفس جب مطمئنہ ہوتا ہے تو اللہ خطاب کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب مطمئنہ ہو جاؤ گے تب تم سے خطاب کیا جائے گا, پھر تم کو یہاں نہیں رہنے دیں گے. آؤ ہمارے بندوں میں آؤ اور جنت میں آؤ, لیکن کچھ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. حامل کتاب باشارت غیبی معمور ہے, وہ کتاب کے حامل یہ ہوتے ہیں. اور بشارت لا ریبی مسرور, لا ریبی بشارت سے لا ریب بلا شک. وہ پرورش یافتہ چمنستان تکریم ہے اور تکریمان کے باغ کے پروردہ ہیں. وہ پرورش یافتہ چمنستان تکریم ہے اور تربیت یافتہ ادبستان تعلیم ہے. سربلندان مجالس تعظیم ہے, دانشمندان مدارس تفہیم ہے. مدارس تفہیم کے دانشمندوں میں ان کا شمار ہے. مخزن اسرار احکام ہے اور مورد انوار الہام ہے. عالم ملکوت کے شعاؤں سے کے نور سے منور ہیں. اللہ تعالیٰ کیا نصیب. عالم مملوک کے شعاؤں کے نور سے منور ہیں اور عالم ناسوت کے معجزات کے ظہور و معیت ہیں. معیت اور مظفر ہیں. یقین و حکمت کے انوار سے معمور ہیں اور دریائے پرہیزگاری اور خوف میں سراپا مستغرق ہے. محبت خدا اور دوستی کبریہ سے مالا مال ہے. محبت خدا اور دوستی کبریہ سے مالا مال ہے اور باوجہ حصول لذت مناجات عاشق دیدار ذوالجلال ہے. مناجات میں ان کو ایسی لذت ہوتی ہے جب پہنچے وہاں تک. ہم لوگوں کی برکت سے مجھے تھی. اور باوجہ حصول لذت مناجات میں ایسی لذت ان کو ہوتی ہے تو اس میں یہ اللہ بس ہم کو بلائی دیے. اور باوجہ حصول لذت مناجات عاشق دیدار ذوالجلال ہے اور مقام الحب فی اللہ میں ثابت قدم ہے. اللہ کے بارے محبت ان کو جس سے ہے اللہ کے لیے. اور معرکۃ البغض میں فی اللہ میں صاحب علم ہے. اور جہاں بغض کا معلوم ہوا تو عداوت کا جھنڈا لیے آگے ہیں. جہاں محبت کا معاملہ ہوا آ جاؤ, اور جہاں بغض کا معاملہ ہوا نکلو ڈالا. اس لیے نہیں ہوئی جو نبی بغض رکھتا ہے. ابواب خضوع میں نہایت ہوشیار ہیں. آداب خشوع میں کمال تجربہ کار ہیں. شدت خوف رجا سے مانند سیماب ہے. سیماب صفت ہوتا نہیں بے چین. شدت خوف رجا سے مانند سیماب ہے. مانند سیماب بے قرار ہیں اور کمال شوق مثل شبنم در آفتاب محو دیدار ہیں. اور کمال شوق مثل شبنم در آفتاب محو دیدار ہیں. شبنم جیسی جلدی سے انہیں پہنچے وہاں تک. تعظیم رب کریم میں بدرجہ غائب مؤدب ہے اور معاملات رضا و تسلیم میں نہایت مہذب ہے. مؤدب تبتل و تدریج میں چست و چالاک ہے. الگ رہو خدا سے الگ. تبتل و تدریج میں الگ رہنا ہے. تبتل و تدریج میں چست و چالاک ہے اور توکل و تفویض میں مظہر اور توکل و تفریض میں مطہر اور پاک ہیں. پاک. قطع تعلقات نفسانی میں بے باک ہیں اور دفع وساوس شیطانی میں سفاک ہیں.
مساوی ثانی صفار مانے ستھرائی اور پاک دامنی ابتدا سے ان کی جبلی اور معمولی ہے، یہ معمول کی چیز ہے، اور عبادات رب العزت میں رات دن ان کی مشغولی ہے، وہاں کیا معمولی ہے۔ آتش محبت حق سے ان کا دل افروختہ ہے، آتش محبت حق سے ان کا دل افروختہ ہے، اور غیر حق کے نزدیک سراسر سوختہ ہے، غیر حق اور غیر حق ان کے نزدیک وہ نہیں، اور غیر حق ان کے نزدیک سراسر آ نہیں سکتے مقابلے میں جلال۔ زہد و قناعت میں بے بدل ہے، اور صبر استقامت میں ضرب المثل ہے، حل مشکلات فہم میں ممتاز ہیں، اور سر انجام مہمات علم میں بلند پرواز ہیں۔ آگے بڑھو، عقل و علم کے مخزن ہیں، اور عفو و حلم کے معدن ہیں، جو یعنی کہ علم آ گیا تو کسی سے نہیں، عقل اور علم کے مخزن ہیں، اور عفو و حلم کے معدن ہیں، مجمع خلت وفا ہیں، ابراہیم کو جو خلت ملی تھی اس کے مجمع ہے، وہ منبع عفت و حیا ہے، عفت اور حیا کے منبع، جمی خصیہ کے ہاتھ پر رحیم ہے۔ یہ آخر میں اتنی خصوصیات، اتنے کمالات کے باوجود جمی خاص و عام کے حال پر رحیم ہے، رحمت، اتنے کمالات سے مظہر ہے۔ دیکھیے عام آدمی پہ یہ بوڑھی عورت ہاتھ پکڑتی تھی، لے جاتی گلی میں، دے دیتے، چھوڑتی نہیں تھا، نہ حضور چھوڑاتے تھے، اتنا بڑا شخص یہ مجمع خلت و وفا ہے، منبع عفت و حیا ہے، جمی خاص و عوام کے پر رحیم ہے، اور تمام تعلقات کی رعایت میں کریم ہے۔ یہ گانے ہر بیگانہ ہے، ہر بیگانہ کی یہ گانا ہے، جو بیگانہ ہے وہ بھی اپنا ہے، کریم کریم۔ یہ گانے ہر بیگانہ کے ہیں، یہ گانے ہر بیگانہ ہیں، اور ہمائے ہر خانہ، اور ہر گھر کے ہما ہیں، ہما جی گھر میں جاتی برکت آتی ہے۔ ہر بھاگنے والے اور نفرت کرنے والے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہر بھاگنے والے اور نفرت کرنے والے کے پیچھے رواں دواں ہیں کہ راہ پر لائیں، راہ پر لانے کے لیے آ جاؤ راستے، اور ہر ستانے والے اور ایذا دینے والے کے پیچھے سرگرداں ہیں، ان کو بھلائی میں ان کی بھی بھلائی کرتے ہیں، تو اس کو ان کے عادات سے باز رکھ کر سائے آفت میں لائیں، ان کی برائیوں کو چاہتے ہیں دور ہو، تاکہ اللہ کے دربار میں یہ بھی شریک ہو جائے، جبکہ انہی کے ساتھ برائی کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی کیا ہے، بدخائی نہیں ہے۔ 217 سخاوت میں ابر نیشہ ہے، اور سماحت میں بہار گلشتہ ہے۔ سخاوت بھی عام، سماحت میں وہی جود و بخشے، سماحت میں بہار گلشتہ ہے، شجاعت اور بہادری کا جہاں دیدہ کے شیر ہیں، جہاں بہادری کا نام ہے شیر میدان میں، جہاں صحابہ ہٹ جاتے تھے حضور اس جگہ پہنچ جاتے تھے، مشہور ہے، صحابہ کی ہمت جہاں نہیں پڑتی تھی حضور خود آگے اس جگہ پر جہاد میں پہنچتے تھے۔ اور شہامت اور سرداری کے میدان میں دلیر، سیر چشمی اور راست بازی کا کام ہے، سرگرمی اور راستی ان کا کام ہے، اور دوست پروری اور دشمن نوازی ان کا سر انجام ہے۔ الفاظ دیکھیے، دوست پروری اور دشمن نوازی مکارم اخلاق میں اقتداء زمانہ ہے، مکارم اخلاق میں اقتداء زمانہ ہے، اور طالب حق کے عاشق و پروانہ ہے۔ الحاصل اس مقام برکر التیام میں مقصود لفظ ولایت سے یہی ہے جو معروف ہوا، تو وجاہت تھی یہ ولایت۔ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ مرتبہ ولایت کی 3 شاخ ہیں۔ اب پھر آئندہ یہ حقیقت 2-3 دن کے لیے غائب رہے گا، مجبوراً جانے جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کرے، اتنے تعلقات ہیں، باہر سے لوگ آئے نکاح پڑھانے کے لیے، وہ تو اس وجہ جانا ہے، طبیعت چاہتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مضامین کی برکت سے حفاظت فرمائے، ہماری ہم سب کی ساری امت کے حفاظت فرمائے۔
ایسے رسول کے ہم لوگ امتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان عنایات، ان کرامات، ان عظمات سے، درجات سے نوازا تھا، اور اسماعیل صاحب شہید کو اللہ تعالیٰ بے شربے درجہ عطا فرمائے، بڑا مقام عطا فرمائے، اور اس کتاب سے آشنا ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب رحم اللہ نے فرمایا، ان کو بھی جزائے خیر تھی، بڑی خواہش تھی، کبھی سناتے تھے وہ سب، کبھی سناتے تھے مجید کی بڑے انداز سے سناتے، آپ نے سنایا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر۔ ہاں ان شاء اللہ دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے، اللہ تعالیٰ ہم کو، تمام بچوں کو عافیت، متعلقین، منتسبین، تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اور ہر کسی کی سہولت عطا فرمائے، ظاہری اور باطنی جتنی بیماریاں اللہ اسے شفا کاملہ عطا فرمائے، ظاہری باطنی جو پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، جس نے فرمایا شفاعتی اہل الکبائر من امتی، میرے امت کے جو اہل کبائر ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت سے ہم سب لوگوں کو اپنے قرب سے، قبول سے نواز دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔